اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر 39 آیت نمبر 53 سے 55 تک۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اپنے نفسیات پر، اسرفو ظلم و زیادتی، کوئی گناہ والی کر بیٹھے، کوئی اپنے آپ پر کوئی انہوں نے زیادتی کر بیٹھے اپنے نفسوں پر، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جمیعا سارے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ جو بھی اللہ کی آیات پر اگر آپ ایمان لا رہے ہیں تو پھر جو پیچھے آپ کی زندگی میں کوئی گناہ خطائیں ہو چکی ہیں تو ان کی وجہ سے آپ مایوس مت ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سارے گناہ، بخش دے گا آپ۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہ گناہ اب معاف کیسے ہوں گے وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کس طرح ہوں گے یہ آیات گناہ معاف۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو، پلٹو، لوٹو اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ پہلا سٹیپ کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، رجوع کرو، پلٹو، اور اس کے لیے اپنے رب کی آیات کا آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس کی کتاب کا ہونا چاہیے علم۔ اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف۔ ان آیات سے ہی پتہ لگے گا آپ کو، اللہ کی آیات سے اپنے رب کا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس پر سر تسلیم خم کرو۔ آرڈرز اور حکم اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے نہیں، اس کتاب میں ہی ہیں، اللہ کی کتاب میں۔ تو جو حکم مل رہا ہے یا جو کچھ ہے اپنے رب کی، اس میں سر تسلیم خم کرو۔ اسلموا لَهُ، اس اللہ کے لیے مسلم ہو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر وہ عذاب، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ یعنی اس عذاب، یعنی وہ قیامت آ جائے یا آپ کی انسان کی موت آ جائے، یعنی وقت اور مہلت ختم ہو جائے، پھر مدد کوئی نہیں ہے۔ اور ہم دنیا میں وہ آس اور مدد اسی وقت کی لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری سفارش ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی۔ تو جو ظلم کر بیٹھا اپنے نفسوں پر اور اسی حالت میں اس میں اگر وہ چلا گیا دنیا سے، تو پھر تو مدد نہیں ملنی۔ اس دنیا میں اپنے عمل کو درست کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی کتاب کی طرف، اور سر تسلیم خم کرنا ہے، مسلم ہونا ہے اللہ کا۔ اور کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام ہے جی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتباع کرو، فالو کرو جو احسن نازل کیا تمہارے رب نے تمہاری طرف۔ وہ احسن کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ تو جو اللہ نے احسن، سب سے اچھا جو اللہ نے نازل کیا نا، اللہ میں کہہ رہا ہے اس کی اتباع کرنی ہے، فالو کرنا۔ اتباع ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، فالو کرنا۔ تو جو اللہ نے، ہمارے رب نے ہماری طرف نازل کیا نا جو احسن، اس کے ہم نے فالو کرنا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب، کہ آ جائے تمہارے اوپر عذاب، بغتہ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس کا۔ اس غفلت میں اگر دنیا میں گزاریں تو وہ وقت اور مہلت ختم ہوگا تو وہ عذاب آ جائے گا، ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت پھر کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اب یہ دنیا میں ہے، اپنے آپ کو آپ درست کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو احسن ہے وہ کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا؟ وہ اب سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں، اسی صورت میں 23 نمبر آیت میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث کی کتاب، یہ ہے احسن الحدیث، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث، بہترین حدیث واقعہ اللہ نے اس کی کتاب نازل کی ہے۔ اس احسن کو اللہ کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس حدیث کو فالو کرنا ہے۔
ہم نے دنیا میں اور حدیثوں کی کتنی کچھ بنائی ہیں کتابیں، اور اسی کو پڑھ پڑھ کے بس اس اصل حدیث سے دور ہیں، اور وہ اس میں ہم گمراہ ہوئے ہیں، اس میں ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں، روایتوں میں، اور اس احسن الحدیث سے ہم دور ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتباع کرو گے تو گناہ بخشے جائیں گے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، جس کی جو متشابہ مثانی، اس میں تشبیہات ہیں بار بار دہرائی جانے والی۔ اور اس احسن الحدیث کی نشانی کیا ہے؟ اس کی کیا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم، کہ کانپ اٹھتی ہے اس سے ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کی جلدیں، اور پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، یعنی رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیات پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان پر اللہ سے ڈرتے ہیں جب ہم، اور ہم پر واضح ہوتی ہیں اللہ کی وہ آیات، تو ہمارے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل بھی جو ہے نا نرم ہوتے ہیں کس کے؟ اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ ہے احسن الحدیث کی پہچان، اللہ کے ذکر کی طرف ہمارے دل پھر مائل ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر نازل ہوتا ہے ہم پر، تو اسی سے ہمارے دلوں میں اللہ کا جو ذکر ہے اس کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں اللہ کی آیات سے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ہم کسی اور کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور حدیثوں میں اتنی 6 کتابیں کتنی بنا چکے ہیں، سائے 6 روایتیں اور حدیثیں، اور ادھر ڈھونڈ رہے ہیں ہم ہدایت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے۔ یہ ہے سورس اصل ہدایت کا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اس سے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو جسے گمراہ کر دے اللہ، یعنی جو اس احسن الحدیث پر اتباع نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، تو حدیث مانتے ہیں لوگ کہ وہ اصل حدیث وہ ہے، دین ادھر ہے سارا، یہ تو بس ثواب کے لیے پڑھنا ہے قرآن، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس حدیث سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں گمراہ کرتا ہے۔ فما لہ من ہاد، تو ان کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے اس اپنی احسن الحدیث سے، تو اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 سٹیپس ہیں، اگر ہمیں اپنے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا اس کو رپیٹ کر دوں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف آنا ہے۔ دوسرا، اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے یا جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے، ماننا ہے، اس پر یعنی مسلم ہونا ہے اللہ کا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جو اللہ نے احسن نازل کیا ہے اس کا اتباع کرنا ہے۔ اور احسن کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ نے نازل کی یہ احسن الحدیث کی کتاب جس میں ہم تشبیہات ملتی جلتی، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، بار بار ریپیٹ کی ہیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ، جزاک اللہ خیر۔